السلام علیکم. میں ناہدہ تبسم, لیکچرر ان اکنامکس, گورنمنٹ ڈگری کالج نرمل. آج کی ٹاپک جو ہے فورتھ سیم والوں کے لیے ہے ہندوستانی معیشت کی ساخت, اسٹرکچر آف دا انڈین اکانومی. ہندوستان کی معیشت آزادی کے وقت, انڈین اکنامک ایٹ دی ٹائم آف انڈیپینڈنٹ. مطلب ہندوستان کی موجودہ معیشت کے پچھلے تاریخی وجوہات موجود ہیں. جب ہندوستان برٹش حکومت کے تحت تھا, ہندوستان تقریباً 2 دہائیوں تک برٹش حکومت کے تحت تھا. آخر میں 15 اگست 1947 میں ہندوستان کو برٹش حکومت سے آزادی حاصل ہوئی. برٹش دوری حکومت میں ان کا ہندوستان میں حکومت کرنے کا اہم مقصد ہندوستان سے خام مال انگلینڈ کو روانہ کرنا اور انگلینڈ میں اس خام مال سے تیار کردہ اشیاء کو دوبارہ سے ہندوستان لا کر فروخت کرنا. مطلب یہ لوگ کیا کرتے تھے, انگریز جو تھے نا, وہ لوگ ہندوستان سے مال لے کے جاتے تھے, کچا مال یہاں سے لے کے جا کر وہاں پر اس کو چیزوں کو بنا کر لا کر پھر یہاں کے لوگوں کو بیچتے تھے. اس طرح وہ لوگ کام انجام دیتے تھے اپنا, اور انگلینڈ کو روانہ کرنا اور انگلینڈ میں اس خام مال سے تیار کردہ اشیاء کو دوبارہ سے ہندوستان میں لا کر فروخت کرنا. اس طرح ہندوستان کا استحصال, مطلب اس کا استحصال ہو رہا تھا. ہندوستان کی معیشت آزادی کے وقت اس طرح کی تھی, مطلب حسب ذیل تھی بلا سے, جیسے معاشی ترقی کی کم سطح, لو لیول آف اکنامکس ڈیولپمنٹ, پھر زرعی اشیاء, ایگریکلچر سیکٹر, صنعتی شعبہ, انڈسٹریل سیکٹر, بیرونی تجارت, پھر آبادیاتی حالات, پیشہ ورانہ ساخت وغیرہ. مطلب یہ چیزیں تھی. فرسٹ دیکھیں گے ہم معاشی ترقی کی کم سطح. برٹش دور حکومت میں معاشی پالیسیاں خاص طور پر انگلینڈ کو خام مال فراہم کرتی تھی. مطلب برٹش دور میں ہے نا, معاشی پالیسیاں خاص طور پر انگلینڈ کو ہی خام مال فراہم, یہاں سے جو بھی تیار کیا جاتا تھا وہ انگلینڈ بھیج دیا جاتا تھا, اور ان کا اپنے ملک کو ترقی دینا تھا. وہ مطلب وہ لوگ اپنے ملک کو ڈیولپ کرتے تھے لیکن ہندوستان کو نہیں کرتے, ہندوستان کی معاشی ترقی کو نہیں, نہ کہ ہندوستان کی وہاں کی معاشی ترقی کو ڈیولپ کر رہے تھے لیکن ہندوستان کی معاشی ترقی کو ڈیولپ نہیں کر رہے تھے. ایسی پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان کی بنیادی معیشت کی ساخت میں تبدیلیاں رونما ہوئی. ملک کو برٹش کے لیے خام مال کی فراہمی اور رسد کے ذریعے اور انگلینڈ کے صنعتوں میں اس خام مال کو استعمال کر کے تیار کیے جانے والی تیار شدہ اشیاء کو فروخت کرنے کے لیے مارکیٹ کی حیثیت حاصل تھی. برٹش حکومت کو ہندوستان کی معاشی ترقی میں کوئی دلچسپی نہ تھی. قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں ترقی کی جانب انہوں نے کبھی بھی پالیسیاں نہیں بنائی. بعض افراد نے قومی آمدنی کی پیمائش کرنے کی کوشش کی مگر نتیجہ نہ نکل سکا. ان میں دادا بھائی نوروجی, ولیم ڈوبے, اے کے آر وی راؤ اور آر سی دیسائی شامل ہیں. راؤ کی قومی آمدنی کی پیمائش کو اس وقت اہمیت حاصل تھی. بہت سارے مطالعے کی مجموعی نمو اور حقیقی پیداوار کی پیمائش کرنے میں کامیابی نہ ہو سکے. آزادی سے پہلے ہندوستان کی معیشت میں قومی منصوبہ بندی موجود نہیں تھی. برٹش کے دور حکومت میں 2 صدیوں تک ہندوستانی معیشت غربت کی بھیانک چکر میں پھنسا رہا. برطانیہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کی وجہ اس کا اہم سبب تھا. انگریزوں نے خام مال کی رسد اور برطانوی
مصنوعات کے بازار کے طور پر استعمال کیا، جس کی وجہ سے ہندوستانی معیشت ایک پسماندہ معیشت بن گئی۔ ہندوستان کی قومی آمدنی اور فیکس آمدنی دوسری ترقی پذیر ممالک کی قومی آمدنی اور فیکس آمدنی کی بنسبت کم تھی۔ معیار زندگی بھی پست تھا اور آبادی میں اس کی گنجانیت میں بھی زیادتی ہے، آبادی زیادہ تھی۔ ہندوستان میں آبادی کا بڑا حصہ دیہاتوں میں بستا تھا اور یہاں پر شرح خواندگی بھی کم ہے، اور باقی وہ تمام خصوصیات جو پسماندہ معیشت میں پائی جاتی ہیں وہ ہندوستان کی معیشت میں آزادی کے وقت پائی گئی۔ زرعی شعبہ یعنی کہ ایگریکلچر سیکٹر۔ برٹش دور میں حکومت میں ہندوستان کی معیشت بنیادی طور پر زرعی معیشت تھی۔ ملک کی تقریباً 865% آبادی اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے زیادہ تر دیہاتوں میں رہتے تھے اور اپنی روزگار حاصل کرنے کے لیے راست اور بالواسطہ طور پر زراعت پر منحصر تھے۔ اس کے باوجود اتنی بڑی آبادی کے لیے غذائی اجناس کی پیداوار کے لیے کافی نہیں تھی، کیونکہ زرعی پیداوار میں کمی تھی۔ زرعی شعبے میں تھوڑی سی نمو اس وقت محسوس کی گئی جب مجموعی زرعی رقبے میں وسعت دی گئی۔ آزادی سے پہلے اور آزادی کے وقت زرعی پیداوار میں کمی کی وجہ زمین کی مختلف اقسام، زمین کا بڑا حصہ بیکار تھا، پیداوار کا بڑا حصہ اور منافع پیدا کنندوں کے بجائے زمینداروں کو چلایا جاتا تھا، اور زمیندار پیداوار میں اضافہ کرنے کی جانب کسی بھی طرح کی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے بس کسانوں اور کاشتکاروں سے سرمایہ کاری کے لیے دی گئی رقم جو قرض کے طور پر دی جاتی تھی، اس کے شرح سود اور اصل کو حاصل کرنا ہی ان کا اہم مقصد تھا۔ آزادی سے پہلے برٹش حکومت نے زرعی شعبے کی ترقی کے لیے کوئی توجہ نہیں دی۔ حکومت اور حقیقی کاشتکاروں کے درمیان راست طور پر کسی طرح رابطہ موجود نہ تھا۔ درمیان میں جاگیردار اور زمیندار جیسے درمیانی آدمی موجود تھے جو کاشتکاروں سے لگان وصول کر کے حکومت کو ادا کرتے تھے۔ زمیندار کاشتکاروں سے اونچی لگان وصول کرتے تھے، لیکن زرعی ترقی میں وہ کسی بھی طرح کی دلچسپی نہیں دکھاتے تھے۔ برٹش دور میں مصنوعی آبپاشی کی سہولتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ زرعی پیداوار کے لیے پرانی اور فرسودگی قسم کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ ان تمام وجوہات کے بنا پر آزادی کے وقت ہندوستان کی زرعی پیداوار میں پستی پائی گئی، لیکن ہندوستان کے بعض علاقوں میں زرعی پیداوار میں کسی حد تک نمو دیکھنے کو ملا۔ ایسی زرعی پیداوار کو تجارت کی غرض سے خام مال کے طور پر استعمال کرنے کے لیے برٹش حکومت نے ترغیب دی، جس کی وجہ سے کسان غذائی اجناس کی پیداوار کرنے کے بجائے تجارتی فصلوں کی پیداوار میں دلچسپی دکھانے لگا۔ یقیناً وہ تجارتی فصلوں سے حاصل ہونے والی پیداوار برٹش صنعتوں میں استعمال کیا گیا۔ بہت ہی کم کسان تجارتی فصلوں کی پیداوار کیے، زیادہ تر زمیندار کے پاس قرض لے کر زمینی اجناس کی پیداوار میں سرمایہ کاری کیے۔ اس طرح ہندوستان کے جاہل کسانوں اور
چھوٹے کسانوں کا زمینداروں اور ساہوکاروں نے بہت استحصال کیا۔ اس کے علاوہ آزادی کے وقت لگانداری نظام کو اہمیت حاصل تھی۔ مختصر یہ کہ آزادی کے وقت ہندوستان کی زرعی شعبے میں پستی، مصنوعی آبپاشی کی عدم سہولتیں، کھیتوں کا چھوٹا رقبہ، قرضوں کی فراہمی میں عدم سہولتیں، پیداواری عمل میں فرسود کاری اور پرانے طریقے استعمال، ناقص لگانداری نظام، کاشتکاروں کا سماجی اور معاشی طور پر پسماندگی اور معیاری زندگی کی کمی وغیرہ زرعی شعبے میں پایا گیا۔ صنعتی شعبہ: برٹش دور حکومت میں صنعتی ترقی نہیں تھی۔ صنعتی ترقی کی بنیاد مضبوط نہیں تھی، یہاں تک کہ عالمی دستکاری کی صنعتیں بھی ترقی نہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے صنعتوں کو بھی ترقی کے مواقع موجود نہ رہنے کی وجہ سے صنعتی ترقی ممکن نہ ہو سکی۔ برٹش حکومت کا ہندوستانی صنعتوں پر عدم سرمایہ کاری کے دو محرکات پائے گئے۔ ایک تو ہندوستان کی برآمد میں، خاص طور پر خام مال کی برآمدات میں صرف برٹش حکومت انگلینڈ کی جدید بھرتی ہوئی صنعتوں کو ہی کی جاتی تھی۔ دوسری یہ کہ انگلینڈ کی جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اشیاء کو ہندوستان کی مارکیٹ میں فروخت کرنا تاکہ انگلینڈ کے صنعتوں کی ترقی ہو سکے۔ اس میں وسعت ہوئی۔ دیہی دستکاری صنعتوں کی عدم ترقی کی وجہ سے بے روزگاری میں کافی اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے مقامی طور پر تیار کی گئی اس اشیاء کی طلب میں اضافہ ہوا۔ یہ اشیاء برطانیہ میں تیار کردہ اشیاء کی بنسبت سستی تھیں۔ بعض کاٹن اور کچھ جوٹ کی صنعتوں کی کسی حد تک ترقی اور اس دوران ہوئی اور ان مہاراشٹر، گجرات میں کاٹن اور کپڑوں کی صنعتیں، جوٹ کی ملیں زیادہ تر بنگال میں قائم کی گئیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ لوہا اور فولاد کی صنعتیں ابھریں۔ ان میں ٹاٹا کمپنی کی۔ اس کے علاوہ بعض شکر کی صنعتیں، سیمنٹ اور پیروں کی صنعتیں وجود میں آئیں، لیکن اصل کی صنعتوں کے قیام کا وجود نہیں تھا۔ اصل کی صنعتوں سے مراد مشینری و آلات بنانے والی صنعتیں ہندوستان میں آزادی کے وقت موجود نہیں تھے۔ صنعتی شعبے کا خام گھریلو پیداوار میں حصہ بہت ہی کم تھا۔ اس کے علاوہ صنعتوں کو قائم کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ خانگی افراد کو صنعتوں کے قیام کی اجازت بہت ہی محدود تھی۔ صنعتی شعبے میں آزادی کے وقت صرف ریلوے، برقی سربراہی، مواصلات، بندرگاہیں وغیرہ میں تھوڑی بہت ترقی تھی۔ بین الاقوامی تجارت: قدیم زمانے سے ہی ہندوستان ایک تجارتی ملک رہا ہے، لیکن ہندوستان کی بیرونی تجارت پر برطانوی دور حکومت میں کئی رکاوٹیں موجود تھیں، جیسے پیداوار پر رکاوٹ، تجارت پر رکاوٹیں وغیرہ، جس کی وجہ سے بیرونی تجارت کی ساخت اور ترتیب پر کافی اثر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان خام مال کی برآمد کرتا تھا، خاص طور پر خاص ریشم، کاٹن، اون، شکر، رنگ، جوٹ وغیرہ اور بیرونی ممالک سے تیار شدہ اشیاء صارفین جیسے کاٹن کے تیار کپڑے، ریشم کے تیار شدہ کپڑے، اون کے گرم کپڑے، اشیائے اثاث جیسے چھوٹی مشینری و آلات۔ بہرحال انگلینڈ کا ہندوستان کی بیرونی تجارت پر
پوری طرح سے کنٹرول تھا اور اس سلسلے میں برطانوی حکومت کی اجارہ جاری تھی۔ بعض ممالک جیسے چین، سری لنکا، ایران برطانیہ نے اجازت دے رکھی تھی۔ آبادیاتی حالات۔ برطانیہ دور حکومت میں ہندوستان کی آبادیاتی حالت بالکل ہی ناقص تھی۔ ہندوستان کی آبادی میں شرح پیدائش میں اضافہ تھا اور اس کے ساتھ ہی شرح اموات میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ شرح خواندگی بھی بہت کم تھی۔ اس کے علاوہ خواتین کی شرح خواندگی تو بالکل ہی کم نہ کے برابر تھی۔ حکومت صحت کی سہولتیں موجود نہیں تھیں۔ حکومت کی طرف سے صحت کی سہولتیں بھی موجود نہیں تھیں۔ اگر کہیں تھی بھی تو اس میں سہولتوں کی کمی تھی۔ پانی اور ہوا سے پھیلنے والی وبائی امراض کی زیادتی تھی۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو شرح اموات میں زیادتی تھی، خاص طور پر اموات اطفال میں زیادتی تھی۔ عمر میں بھی کمی تھی، زیادہ سے زیادہ 44 سال تھی، لیکن اس وقت کی اعداد و شمار کو اکٹھا کرنے میں دشواریوں کی وجہ سے صحیح طور پر یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کتنا، لیکن یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں آزادی کے وقت غربت اور بے روزگاری موجود تھی، جس کی وجہ سے ہندوستان کی معاشی حالت بدل سے بدتر ہو گئی تھی۔ پیشہ ورانہ ساخت۔ آزادی کے وقت ہندوستان کی پیشہ ورانہ ساخت پر نظر ڈالیں تو کام کرنے والوں کے افراد مختلف صنعتوں میں اور مختلف شعبوں میں کام کر رہے تھے، لیکن سب سے زیادہ افراط زرعی شعبے میں 70 سے 75% کام کرتے تھے، بقیہ صنعتی خدمات کے شعبے میں وابستہ تھے۔ روڈوں کی تعمیر، خاص طور پر فوجیوں کے لیے، اور خام مال کے حمل و نقل جو کسی قریبی ریلوے اسٹیشن تک لے جائے جاتے ہیں، موجود تھے۔ برٹش دور حکومت میں ریلوے لائن کی ترقی ہوئی اور بندرگاہوں کی بھی ترقی ہوئی۔ اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہندوستان سے خام مال کو برطانیہ تک پہنچایا جائے۔ اسی غرض سے کہ انہوں نے ریلوے لائن اور بندرگاہوں کی طرف توجہ دیا۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ جب ہندوستان نے برٹش حکومت سے آزادی حاصل کی، تب زرعی شعبے میں ضرورت سے زیادہ مزدوروں کا روزگار کے لیے انحصار اور زرعی پیداوار میں بہت زیادہ کمی پائی گئی۔ ہندوستان کی صنعتی نمو کم تھی، اس لیے اس کو جدید یعنی حوصلہ افزائی کی جائے اور اس میں خانگی سرمایہ کاری میں اضافہ کیا جائے۔ بنیادی وسائل، ریلوے کی ترقی وغیرہ کی ضرورتیں تھیں۔ اس وقت ہندوستان میں غربت، بے روزگاری عام تھی۔ ہندوستان کی عوام کی بھلائی اور ترقی کے لیے پالیسیوں کی ضرورت تھی تاکہ معاشی چیلنجز کا سامنا کر سکے۔ ملک آزاد ہونے کے بعد ایک ایسی حکومت جو پسماندہ اور اپنے ساتھ کئی چیلنجز لیے ہوئے تھے وغیرہ، یہ سب آزادی سے پہلے صنعتی شعبے کی حالت اور بین الاقوامی تجارت، آبادیاتی حالت، پیشہ ورانہ ساخت اور بیرونی تجارت، صنعتی شعبہ اور معاشی ترقی کی سطح، یہ اس کے بارے میں بتلایا گیا۔ تو کل کی کلاس میں ہم پھر یہ 4 سیم والوں کے لیے ہیں۔ کل کی کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ آپ لوگ کو دوسرا ٹاپک لیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔